امام حسین علیہ السلام کی زوجہ بی بی شہر بانو کی ایک کنیز تھی جس کا نام شیریں تھا۔ جب حضرت شہر بانو اسیر ہو کر ایران سے مدینے پہنچیں تو ان کے ساتھ 100 کنیزیں اور بھی تھیں۔ حضرت شہر بانو نے پہلی ہی رات کی صبح کو 50 کنیزیں آزاد کر دیں۔ جب امام سجاد علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہوئی تو 40 کنیزیں اور آزاد کر دیں۔ اب ان کے پاس 10 کنیزیں رہ گئی تھیں۔ ان میں سے ایک کنیز شیریں کو بی بی شہر بانو نے امام حسین کو ہبہ کر دیا تھا، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا۔ چند دنوں کے بعد زریر عسقلانی سے اس کا نکاح کر دیا۔ جب شیریں مولا کے پاس سے رخصت ہونے لگیں تو رو کر عرض کی، اے آقا، مجھے کبھی آپ کے قدموں کی زیارت نصیب ہوگی؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، ایک روز میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ تیرے گھر آ کر مہمان رہوں گا، اور یہ عہد میرے سر کے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے اور اس راز سے اسے آگاہ نہ کیا۔ شیریں اپنے شوہر کے گھر چلی گئی اور ایک پہاڑ پر جس کا نام معمورہ تھا مقیم ہوئی، اور اس دن سے امام علیہ السلام کے وعدہ پورا ہونے کا انتظار کرنے لگیں۔ الغرض جب امام حسین علیہ السلام کے ایفائے عہد کے دن قریب آئے تو امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر اپنے عزیزوں اور ساتھیوں کے ہمراہ دوسری محرم کو وارد کربلا ہوئے، اور 7ویں محرم سے امام حسین علیہ السلام اور ان کی فوج پر پانی بند ہو گیا، اور 10ویں محرم سے بازار موت گرم ہوا، یہاں تک کہ ظہر کے وقت تک سب یار و انصار اور عزیز و اقربا باری باری درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ مظلوم کربلا اکیلے رہ گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو سوائے جگر گوشوں کے بکھرے ہوئے لاشوں کے کچھ نظر نہ آیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد فوج اشقیاء تاراجی خیام سے فارغ ہو کر سرہائے شہداء کو نیزوں پر چڑھا کر اہل بیت کو رسن بستہ بے کجاوا اونٹوں پر سوار کر کے منزل بمنزل سفر طے کرتے ہوئے یزید کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جبل معمورہ کے قریب پہنچے، اور اس پہاڑ پر شیریں کا مسکن تھا۔ ایک روز اسی پہاڑ کے نیچے لشکر یزید نے قیام کیا۔ محیط العزا کی روایت کے مطابق اسی روز شیریں نے خواب دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام حسب وعدہ اہل بیت علیہ السلام کے ہمراہ میرے گھر تشریف لائے ہیں۔ خوشی سے بیدار ہو گئیں اور اپنے شوہر کو جگا کر کہنے لگیں، میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ مخبر صادق کے فرزند نے اپنا وعدہ وفا کیا۔ جلد اٹھو، پہاڑ کے نیچے ادھر ادھر دیکھو کہ امام حسین علیہ السلام کس طرف تشریف رکھتے ہیں۔ زریر فوراً پہاڑ سے نیچے اتر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ابھی کچھ خبر نہ پائی تھی کہ شیریں خود شوق کے مارے بے تاب ہو کر پہاڑ سے نیچے اتر آئیں۔ دیکھا کہ ایک طرف بہت بڑا لشکر موجود ہے اور دوسری طرف نیزوں پر مقتولوں کے کچھ سر موجود ہیں، اور چند بیبیاں
سروں کو جھکائے بستر خاک پر بیٹھی گریہ و زاری میں مصروف ہیں، اور ایک بیمار طوق و زنجیر میں گرفتار فرش بیماری پر نحیف حالت میں ہے۔ یہ دیکھ کر شیریں پریشان ہو گئیں اور کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ آخر ایک بی بی کے قریب جا کر پوچھا، آپ لوگ کس شہر کے رہنے والے ہیں اور کس وجہ سے اس مصیبت میں مبتلا ہوئے؟ اس بی بی نے رو کر کہا، اب تو ہمارا وطن غریب الوطنی ہے۔ کسی وقت مدینہ رسول محلہ بنی ہاشم میں رہتے تھے۔ شیریں نے بے قرار ہو کر پوچھا، کیا آپ میرے آقا امام حسین علیہ السلام اور شہزادوں اور سیدہ زینب و ام کلثوم سے بھی واقف ہیں اور ان کے حال سے کچھ خبر رکھتی ہیں؟ یہ سنتے ہی اس مکرمہ نے اپنے چہرے سے بالوں کو اٹھایا، گردن اٹھا کر شیریں کو دیکھا اور بے اختیار واہ سبنا واہ خواہوں کی بلند کی اور کہنے لگی، اے شیریں، اب انقلاب زمانہ سے ہماری یہ نوبت پہنچی کہ تو نے بھی ہم کو نہ پہچانا۔ اے شیریں، میں ہی زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے، اور تیرے سامنے اس نیزے پر تیرے آقا حسین کا کٹا ہوا سر ہے۔ اے شیریں، ہم لوگ کربلا میں اپنے ماجائے کو کھو کر آئے ہیں اور لشکر اعداء ہمیں قید کر کے یہاں لائے ہیں۔ اب معلوم نہیں اس کے بعد دشمنان دین ہم پر کیا کیا ظلم و ستم کریں۔ یہ سنتے ہی شیریں نے اپنے سر سے چادر پھینک دی اور سر کے بال چہرے پر بکھرا دیے اور دونوں ہاتھوں سے سر و سینہ پیٹنے لگیں اور واہ حسینہ واہ سیدہ کہتی ہوئی اس نیزے کے قریب آئیں جس کی نوک پر امام حسین علیہ السلام کا سر نصب تھا، اور اس قدر نوحہ و ماتم کیا کہ غش کھا گئیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ شیریں اسی مقام پر راہی اجل ہوئیں۔ لشکر یزید نے اس جگہ سے کوچ کیا، اہل بیت اطہار کو اسی طرح بے کجاوا اونٹوں پر سوار کر کے دمشق پہنچا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔